حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی ہستی، بہت بڑے اللہ کے ولی، بادشاہ جو وقت تھا ان کے والد صاحب بادشاہ کے خاص مشیر تھے۔ والد صاحب نے آپ کو وہ سپاہ گیری سکھائی، گھوڑ سواری سکھائی، بادشاہوں کے آداب سکھائے۔ جب سب کچھ سکھایا تو اب آپ کے والد صاحب فوت ہو گئے، تو آپ کے رشتہ دار آپ کو بادشاہ کے وقت کے پاس لے کے گیا۔ اس کا والد فوت ہو گیا ہے، یہ بچہ اس کا بیٹا ہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، راضی ہوا، ایک رات خواب دیکھی کہ قبر پہ گئے ہیں فاتحہ کے لیے، قبر پھٹی ہے، وہاں سے بزرگ نکلے ہیں، انہوں نے سر پہ ٹوپی دے دی ہے۔ میں بیٹا تم بادشاہ کے لیے نہیں ہے، تمہارے لیے ہے۔ دل کی دنیا بدل گئی۔ مرزا مظہر جانا جانا رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ مجددیہ میں ایک بہت بڑا نام ہے۔ آپ جب عین جوانی میں تھے، گھوڑے پہ بیٹھ کے جا رہے تھے، آگے ایک ہاتھی آ گیا، تو ہاتھی والے نے اعلان کیا، بھائی سائڈ پہ ہو جاؤ، بچ جاؤ، یہ جو ہاتھی ہے یہ مست ہے، یہ تجھے مار نہ دے۔ تو فرمایا یہ اگر ہاتھی مست ہے تو میں بھی مست ہوں، اب اس جانور کے لیے میں رستہ چھوڑ دوں، یہ بھلا کوئی بات ہے؟ جوانی تھی۔ جب ہاتھی قریب آیا تو ہاتھی نے جناب دیکھا کہ بندہ آ رہا ہے، اس نے اپنا جو سنڈ ہے وہ مرزا صاحب کو ڈالا اور سنڈ اندر لپیٹ لیا۔ مرزا صاحب نے اپنا خنجر نکالا اور اس کے سنڈ کے اندر عین اس پر وار کیا، تو جب وہ ہاتھی کو تکلیف ہوئی تو چنگاڑا اس نے وہ آپ کو پھینکا اور دوڑ لگا دی۔ مرزا صاحب نے کپڑے جھاڑے اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھ کے اپنی راہ لی۔ آپ نے ایک دن سیدنا ابوبکر صدیق نے شان بیان کی، جب شان بیان کی تو وہاں پہ ایک خارجی تھا، رافضی تھا، شیعہ تھا، اس کو بڑا دکھ لگا کہ اس نے سیدنا ابوبکر صدیق کی شان رضی اللہ عنہ شان بیان کی ہے۔ آپ نماز مغرب پڑھا کے بیٹھے تھے تو وہ بندہ آ گیا، اس نے آ کے آپ پہ حملہ کیا خنجر سے۔ ایک دفعہ خنجر مارا تو آپ نے خنجر پکڑ کے اس کو پکڑا دیا، فرمایا کہ بھئی ہم فقیر لوگ ہیں، ہم لڑتے نہیں ہیں، تو اپنا خنجر لے جاؤ۔ دوبارہ پھر حملہ کیا، فرمایا پھر بیٹھے بیٹھے مسلح پہ آپ نے دوبارہ پھر خنجر اس کے چھین لیا اور دوبارہ پھر اس کو واپس کر دیا۔ فرمایا کہ میرا لڑنے کا موڈ نہیں ہے، جاؤ چلے جاؤ۔ 7 دفعہ آپ نے بیٹھے بیٹھے اس کا خنجر، جب وہ وار کرے آپ فوری طور پہ اس کا خنجر جو ہے وہ پکڑ کے اس کو واپس کر دیں۔ اتنے جو تھے وہ ماہر تھے۔ ایک دن بیٹھے ہوئے تھے تو ایک بندہ جو پیٹی لے کے آ گیا، اس کی یہ جو ہوتے ہیں آمب، کہتے ہیں سرکار تھوڑی، کیونکہ وقت کے گورنر جنرل بڑے بڑے آپ کے جو بڑے لوگ تھے وہ آپ کے مرید تھے۔ اس نے کہا جی یہ میں آپ کے لیے یہ لے کے آیا ہوں، آمب لے کے آیا ہوں، آپ نے ادھر رکھ دو۔ لیکن آپ اس جب پیٹی آئی تو آپ کے دل کے آپ پر ہاتھ پڑ گیا، دل کو تکلیف ہوئی اس پیٹی کو دیکھ کے۔ فوری طور پہ ایک بعد میں ایک بندہ آیا، اس نے کہا کہ حضرت میں غریب ہوں، میں فلاں باغ جو ہے وہ خریدا ہوا تھا، اس کا پھل خریدا تھا، میں مالی ہوں بیچارہ، حضرت تھانے دار جو ہے کوتوال جو ہے اس نے بڑا ظلم کیا ہے، وہ آم میرے سارے توڑ کے لے گیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ جو تیرے آم ہیں پہچان لو گے؟ پہچان۔ فرمایا وہ دیکھو وہ تو تیرے آم نہیں ہے۔ انہوں نے دیکھا، انہیں جی میرے آم یہی ہیں۔ اب بادشاہ تو چونکہ اس لیے آم ان کو دیا وہ تھانے دار نے کہ حضرت مجھ پہ خوش ہوں گے تو گورنر صاحب بھی خوش ہو جائیں گے۔ آپ نے اس وعدہ کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ آج کے بعد میں کسی سے ہدیہ نہیں لوں گا، ہدیہ نہیں لیا۔ آپ کے کپڑے پھٹ گئے اور وقت کا گورنر آپ کی دہلیز پہ بیٹھ کے ٹائی مار مار کے روتا کہ حضرت دور ایک سوٹ جو ہے یہ لے لیں بس، آپ ماتے کہ نہیں مجھے حاجت نہیں ہے۔ آپ کی جس کو کہتے ہیں نا آپ کا جو کنٹرول، اور جس کو ہم کہیں گے کہ آپ کا وہ آپ بردباری، اس کا عالم یہ تھا کہ آپ کی جو بی بی تھی، اہلیہ تھیں، وہ مریض تھیں، ذہنی مسئلہ تھا ان کو۔ ایک لفظ ہماری عربی میں بولا جاتا ہے طب میں، مالی خولیہ ایک ہوتا ہے، مالی خولیہ ہے، بندہ بولتا بڑا ہے، گفتگو بڑی کرتا ہے، باتیں بڑی کر دیتا ہے، دماغ کا خلل ہوتا ہے۔ اب بی بی کو وہ تھا، تو جب مرید آ کے بیٹھتے تو بی بی وہ گھر سے وہ بولنا شروع فرما دیتی،
فلانے ٹمکانے یہ وہ فال شروع ہو جاتا، کار آٹا مکیا ہے تینوں مریداں دی پئی ہوئی ہے، تیرے ورگا بھی بندہ کوئی ایسا، تو آپ سنتے رہتے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتے کہ مرید آ کر بیٹھ جاتے، جب گورنر آ کے بیٹھ جاتے اور بندے بیٹھ جاتے، تو آپ اپنے کسی مرید کو کہتے کہ جاؤ جا کے دروازہ کھٹکاؤ، میری اہلیہ سے کہنا کہ تمہارا خاوند سلام بھیجتا ہے۔ جب دروازہ کھٹکراتے بندے پہ بیٹھے ہوتے، وہ شروع ہو جاتی، تو مرزا صاحب بالکل خاموشی کے ساتھ ان کی گفتگو سنتے، جیسے بندہ کلام سنتا ہے نا، ویسے ان کی وہ بھائی صاحب جو باتیں کرتی رہتی وہ سنتے رہتے۔ یعنی کہ تصرف جو تھا ان کا، کنٹرول جو تھا وہ اتنا زیادہ۔ مرزا صاحب کی فوتگی جب ہو گئی تو سیدنا عبداللہ جن کو کہتے ہیں حضرت غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے پوری دنیا کو سلسلہ مجددیہ سے بھر دیا، آج جتنے ترکی کے اندر مشائخ ہیں سب ان کے مریدوں میں سے، اور بڑے بڑے لوگ آپ نے پوری دنیا کو سلسلہ مجددیہ سے بھر دیا، بڑی محنت کی۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں کمرے میں گیا تو دیکھا کہ مرزا صاحب نے فرمایا کہ یہ خانقاہ تو نے چلانی ہے، تو کچھ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نماز فرض پڑھتا اور اس ڈر سے سلام پھیرتے فوری کمرے میں چلا جاتا، کوئی بندہ مجھے ملے گا، اس کو میں پانی کہاں سے پلاؤں گا، روٹی کہاں سے دوں گا، اگر کوئی مسافر ہوا تو مجھے کہے گا میں رات رہنی میں کہاں پہ رکھوں گا۔ فرماتے ہیں کہ میں دروازہ بند کر لیتا، ایک بندے نے دروازہ کھٹکرایا، حضرت دروازہ کھولیں، فرمانے لگے کہ میں خاموش رہا، پھر اس نے کہا دروازہ کھولیں، پھر تیسری دفعہ اس نے کہا دروازہ کھولیں، اب میں کہ میں ملنا نہیں چاہتا۔ اس نے دروازے کے سوراخ میں سے پیسے اندر پھینکے، کہا کہ میں نے منت مانی تھی کہ میرا فلانا مسئلہ ایسے حل ہوگا تو میں اتنا دیا آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، یہ اللہ کی رضا کے لیے میں پھینک کے چلا گیا۔ مت میں جب وہ ہدیہ لے کے باہر نکلا تو کچھ لوگ سالکین مسجد میں بیٹھے تھے، میں نے ہدیہ ان کو دیا، میں نے کہا اچھا بھائی پانی لے کے آؤ، پلیٹیں لے کے آؤ، سلسلہ وہ باتیں سلسلہ شروع کیا۔ آپ کی بارگاہ میں حضرت مرزا مظہر جانا رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے آ گئے، اور بیٹے آ کے عرض کرتے ہیں حضرت مجھے آپ نے 3 میل پہلے گئے، استقبال کیا اپنے مرشد پاک صاحبزادے صاحب کا، گھوڑے پہ بٹھایا، وہاں سے لگام پکڑ کے لے کے آئے، نیچے اتارا، بیٹھا ہے، حضور کیسے تشریف لائے؟ مجھے ابا حضور نے مجھے فرمایا تھا کہ بیٹا تربیت کے لیے غلام علی دہلوی کی بارگاہ میں چلا جانا، تو میں آپ تو میرے مخدوم زادے ہیں، میں آپ کی تربیت کیا کروں گا؟ میں کہ حکم ان کا تھا، میں آگے ہوں۔ میں اچھا اگر تربیت کے لیے یہ ہے تو پھر یہ جو سالکین کے لیے پانی آپ نے گرم کرنا ہے، پانی گرم اتارا، سال گزر گیا، سال کے بعد آپ نے غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ جو اور عورت صفائی کے لیے آتی تھی اس کو فرمایا بیٹی یہ کوڑا کہاں پھینکتی ہو؟ لوڑی پہ۔ فرمایا کہ وہ چلی جاؤ ادھر وضو خانے میں، وہاں پہ صاحبزادہ صاحب تشریف فرما ہوں گے، ایک کوڑا ان کے سر میں پھینک دو، جا کوڑا سر میں پھینک دیا، اللہ اکبر، صاحبزادہ صاحب کھڑے ہو گئے، بے عقل احمق، عقل نہیں ہے، نظر نہیں آتا، آنکھیں فلانی چیز ہے، ہم کہ تو میرے اوپر کوڑا پھینک دیا، میں تھپڑ تمہیں ماروں، چلی جاؤ یہاں دفع ہو جاؤ۔ وہ بی بی چلی گئی۔ غلام علی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں صاحبزادہ صاحب کیا فرمایا؟ جی یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، یہ کہا ہے، وہ لکھتے رہے، یہ کہا ہے، یہ کہا، لکھتے رہے۔ اچھا جاؤ، چلی جاؤ، اپنا کام کرو۔ صاحبزادہ صاحب حضور آپ نے فرمایا تھا کہ سال رکو، سال رکا ہوں، اب میں ایک اور سال رکے، پھر سال رک گیا۔ سال کے بعد پھر وہ وقت آیا تو فرمانے لگے بھائی صاحبہ کو کوڑا کدھر ہے جی؟ یہ ٹوکری میں۔ فرمایا جاؤ صاحبزادہ کے سر میں ڈال دو جا کے۔ جب صاحبزادہ صاحب کے سر میں ڈالا تو آج صاحبزادہ صاحب غصے سے کھڑے ہو گئے، غصے سے دیکھا لیکن بولے نہیں ہیں۔ مائی واپس آئی، پوچھا کہ کیا ہوا؟ میں نے پہلے فرمایا تھا نا کہ تو آج دہلی میں ہوتی تو میں تیری چمڑی اتار دیتا، یہ ہوا وہ ہوا، آج کیا ہوا؟ آج بس غصے سے کھڑے ہوئے ہیں، مجھے غصے سے دیکھا ہے اور بیٹھ گئے۔ حضرت صاحب نے لکھ لیا،
حضرت صاحب آئے، حضور سال ہو گیا، میں ایک اور سال. پھر ایک سال وہ پانی بھرتے رہے، وہ کام ہوتا رہا. آج سال پھر مکمل ہوا. مائی کو کہا پکڑو یہ کوڑا پھینک کے آؤ ذرا. جب آج پھینکا تو صاحب نے دیکھا بھی نہیں ہے. بس اٹھے، اپنا کپڑا سر صاف کیا، کپڑے صاف کیے، وہ چھوٹا جھاڑو پڑا وہ پکڑا، سائڈ پہ سارا کچھ کر دیا. غلام علی دلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے سبزار صاحب، حضور آپ نے کہا تھا کہ سال تو اور ہو گیا. آئیں جناب، خلافت دی، ساتھ دستار باندھی، ساتھ کاغذ دے دیا. تو جب آپ پہلی دفعہ آئے تھے تو آپ پہ کوڑا پھینکا گیا تو آپ نے یہ لفظ بولے تھے. ایک سال کے بعد پھر یہ ہوا. اب تیسرا سال ہوا ہے تو اب آپ کی کیفیت یہ ہو گئی ہے، یہاں تک میں نے پہنچا دیا اپنی کوشش سے، اب آپ پہ آپ جانے آپ کا کام.